یہ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے کہ ہم انسان کی بات کریں، بس اتنا سمجھ لیں کہ مکلف دو مخلوقات ہیں، یعنی ٹیسٹ جو دنیا میں ہو رہا ہے، امتحان جو ہو رہا ہے، وہ دو مخلوقات کا ہو رہا ہے، انسانوں کا اور جنات کا۔ لیکن اس زمین کے اندر کتنی اس کے علاوہ مخلوقات ہیں کہ شاید ان کی گنتی بھی کرنا ناممکن ہو۔ ہاں، ان کی اقسام کو تو لوگوں نے کچھ نہ کچھ تقسیم کیا ہے کہ تتلیوں کی اتنی اقسام ہوتی ہے، چڑیا جو ہے اس کی اتنی اقسام ہوتی ہے، طوطوں کی اتنی اقسام ہوتی ہے، کووں کی اتنی اقسام ہوتی ہے، عقاب کی، چیل کی اتنی اقسام ہوتی ہیں، کبوتر کی اتنی اقسام ہوتی ہیں، بگلے کی اتنی اقسام ہوتی ہیں، اور پھر مرغیوں کی اتنی اقسام، بطخوں کی اتنی اقسام، پھر اسی طرح زمین کے اوپر جو رینگنے والے جانور ہیں، سانپوں کی اتنی اقسام ہیں، اور بچھوؤں کی اتنی اقسام ہیں، اور کیکڑوں کی اتنی اقسام ہیں۔ یعنی خشکی کے جانور آپ دیکھنا شروع کریں، یہ ایک تو وہ ہے نا جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں مذبوحہ جانور، ان کے علاوہ جنگلوں کے اندر دیکھیں، شیر ہے، ہرن ہے، ریچھ ہے، خرگوش ہے، پتہ نہیں کون کون سے جانور ہیں، اور یہ ان کی اتنی اقسام ہیں آگے کہ ان کے ہر فرد کو جو ہے شاید گننا بھی ناممکن ہو۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مخلوق کا جو ہے نا وہ سائنس میگزین والے چھاپ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایک اور نایاب جو ہے اسپیشی دریافت ہوئی ہے۔ سمندر کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ ہی ہے زمین کا 1/3 حصہ تو پانی ہے، تو پانی کے اندر جو مخلوقات ہیں، اللہ، مچھلی کے علاوہ وہ عجیب مخلوقات ہیں۔ اب چونکہ ان چیزوں کی ڈاکومنٹری سامنے آنا شروع ہو گئی، پہلے چند لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، اب چونکہ ہر بندے کے پاس میڈیا ایکسیس ہے، سیل فونز ہیں، تو سمندر کے اندر ایسی مخلوقات کے دیکھنے میں وہ جھاڑی لگ رہا ہے لیکن اللہ کی شان میں مخلوق ہے، دیکھنے میں وہ پتھر لگ رہا ہے لیکن وہ ایک مچھلی ہے۔ عجیب قسم کی مخلوقات۔ جیلی فش جو ہے نا، یہ بالکل شاپر کی طرح ہوتی ہے، بالکل آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے، تھیلی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ سمندر کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو جو خشکی اور پانی، اس میں جو سب سے بڑا جانور جس کو انسان جانتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہوں گے لیکن جو انسان کے تعارف میں ہے، وہ ہے ویل مچھلی۔ ویل جو ہے یہ خشکی اور سمندر کے جانوروں میں سب سے بڑا جانور شمار ہوتا ہے۔ خشکی پہ عموماً ہاتھی شمار ہوتا ہے، اور پانی کے اندر ویل ہے، اور ویل ہاتھی سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ویل میں بھی پھر بہت اقسام ہے، لیکن ایک ویل کی قسم ہے جس کا نام ہے بلو ویل۔ یہ ویلز کے اندر بھی سب سے بڑی نسل ہے۔ کتنی بڑی کہ 11 ہاتھی صرف اس کے میدے میں آ جاتے ہیں۔ میدا حالانکہ چھوٹا ہوتا ہے جسم سے بہت، جہاں جا کے کھانا ہضم ہوتا ہے، خوراک ہضم ہوتی ہے، اس کے میدے کا سائز اتنا ہے، جو فلی گرون بلو ویل ہوتی ہے اس میں 11 ہاتھی سما جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کھاتی کیا چیز ہے؟ اس کی خوراک دیکھی اللہ نے کیا بنائی ہے۔ اتنا بڑا جانور تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس جگہ پانی میں جائے وہاں تو مچھلیوں کی دوڑیں لگ جائیں کہ جناب اس نے تو سانس لینا ہے اور 400-500 مچھلی اندر، اور مچھلیوں کو تو پھر سر چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ لیکن اللہ کی شان، یہ ایسی چیز کھاتی ہے، اللہ نے اس کی غذا ایسی چیز بنائی ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے اس کو رزق دینا ہے۔ یہی تو نشانی ہے اللہ کی، انسان کو حیران کرتے ہیں۔ اتنا بڑا جانور، اور چیز کیا کھاتا ہے؟ جس کو ہم عام طور پہ کائی کہتے ہیں، فنگس کہتے ہیں، جو سمندر میں ہوتی ہے۔ اور وہ کھاتی بھی کیسے ہے؟ وہ صرف سانس لیتی ہے، یعنی پانی کو اپنے منہ میں لیتی جیسے ہم سانس اندر لے کے باہر نکالتے ہیں۔
تو پانی کو اپنے منہ کے ذریعے اندر لیتی ہے اور اس کے جو گل پڑے ہوتے ہیں جہاں سے یہ باہر نکالتی ہے وہاں پر سمجھے چھاننی لگی ہوتی ہے، فلٹر لگا ہوتا ہے. تو پانی میں فنگس ہوتی ہے، جب وہ پانی اس کے منہ میں جاتا ہے تو وہ فنگس جو ہے اس کے گلپھڑوں پہ فلٹرز میں پھنس جاتی ہے اور صاف پانی نکل جاتا ہے. تو یہ اپنی زبان سے اس فلٹر کو چاٹ لیتی ہے اور اسی سے اللہ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں. 200 ٹن اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے. اندازہ کریں کہ کتنا اس کا وزن بڑھتا ہے صرف یہ کائی کھا کے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت سے اس جانوروں کو پیدا کیا کہ کھاتی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا، کہ گویا جیسے ہم گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں تو فلٹر لگا لیتے ہیں تاکہ پانی کے اندر جو فنگس ہے، جو ذرات ہیں، وہ اس فلٹر میں رک جائیں، پھنس جائیں اور صاف پانی آگے ہمیں ملے. تو سمندر جس کے اندر پتہ نہیں روزانہ کتنی مخلوقات مرتی ہے، کتنی گندگی غلاظت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو صاف کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے فلٹر چلا دیے کہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں سے پانی صاف ہوتا جاتا ہے. مشک عنبر کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ عنبر جو خوشبو ہے یہ ویل مچھلی میں سے نکلتی ہے، جو اصل عنبر ہے. آج کل تو چونکہ خوشبوئیں بھی کیمیکل کی آ گئی ہیں، کیمیکل انجینئر جو ہے وہ 2-3 کیمیکلز کو ملاتے ہیں تو وہ عطر یا پرفیوم بن جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں عنبر استعمال کر رہا ہوں. وہ عنبر کی جیسی ہوتی ہے، اصل عنبر نہیں ہوتی. تو ویل مچھلی کے اندر سے نکلتی ہے. اور کب نکلتی ہے ویل مچھلی؟ چونکہ جب وہ منہ کھول کے چیزیں اندر لیتی ہے تو اس وقت وہ چھانٹی نہیں کرتی کہ کیا منہ میں جانا ہے کیا نہیں جانا. تو بعض اوقات کوئی ایسے پتھروں کے ٹکڑے یا اگر کوئی بحری جہاز کا کوئی سامان وغیرہ بکھرا ہوا ہے وہ بھی سب اس کے منہ میں چلا جاتا ہے. اس سے اس کے منہ میں زخم ہو جاتے ہیں. تو چونکہ جانوروں کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی ہسپتال تو ہوتا نہیں ہے، جب یہ زخمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر سے اس وقت پھر یہ مشک جو ہے وہ نکلتی ہے اور وہ اس کے سارے اس منہ کو کور کر لیتی ہے. تو جو اضافی مشک ہے نا وہ تیر کے اوپر آ جاتی ہے، اسے باقاعدہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے جو ہے پھر وہ میڈیسن بھی بنتی ہے، دوائیاں بھی بنتی ہے اور خوشبو بھی بنتی ہے. تو ذرا اندازہ کریں یہ ایک مچھلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی.